بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 304واں دن 4 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ منا بیت اللہ کے مشرق میں 3 میل کے فاصلے پر وادی محصر ہے۔ وادی محصر سے جمرہ عقبہ تک ایک وسیع میدان ہے۔ یہیں پر جب شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو کنکری ماری تو وہ راستہ سے ہٹ گیا۔ اسی کی یاد میں یہاں پر جمرہ عقبہ، جمرہ وسطی اور جمرہ اولا کے نام کے 3 ستون بنا دیے گئے ہیں۔ انہی جمرات پر حاجی لوگ 10 سے 12 ذی الحجہ تک کنکریاں مار کر سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ منا سے قریب وادی محصر میں حاجیوں کو قیام کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اسی جگہ پر ابرہہ نامی بادشاہ اور اس کی فوج کو اللہ کے حکم سے ابابیل پرندوں نے کنکریوں کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا اور اللہ تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، زخمی پیر کا اچھا ہو جانا۔ کعب بن اشرف یہودی کے قتل کے موقع پر زید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پیر پر تلوار کا زخم آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا مبارک تھوک ڈال دیا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو۔ فائدہ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور اچھے سلوک سے زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، احرام باندھے تو اس طرح تلبیہ کہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ اس طرح تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ہر قسم کی تعریف، نعمتیں اور ملک و حکومت کا مالک تو ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حج و عمرہ کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور جب مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کے درختوں کی سریلی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی اور اس کی شاخیں ہیرے جواہرات کی ہیں۔ اس درخت سے ایک ہوا چلتی ہے تو ایسی سریلی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک نہیں سنی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دعائے جبرائیل سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پناہ مانگے
اسے پناہ دے دو، اور جو آدمی تم سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اسے دے دو، اور جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو تم اس کا بدلہ دو، لیکن اگر تم اس کا بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا ہی کرو، یہاں تک کہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا۔